इफ़्फ़तमाब बहनों, कल हमने तफसीर में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तक पढ़ा था। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तक कल हमने पढ़ा था। तो बहुत सारी बातें इख्तिसार के साथ बयान कर दी गई थी और बताया गया था कि अल्लाह ताला की सिफात का बयान होना है, अल्लाह की रुबूबियत का बयान, अल्लाह की उलूहियत का बयान, अल्लाह की अस्मा व सिफात का बयान। यानी अल्लाह की रुबूबियत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की रुबूबियत का बयान है। अर्रहमान रहीम, अल्लाह की सिफत का बयान है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की सिफत का बयान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तौहीद का बयान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें तौहीद का बयान है। क्योंकि तौहीद हुवल इबादा, तौहीद क्या है? इबादत का नाम है। या इबादत तो ही तौहीद, तौहीद ही इबादत है, तौहीद ही इबादत है। तो अल्लाह की इबादत का जिक्र है। और अल्लाह की इबादत वाली जो तौहीद है, यह कौन सी तौहीद है? आपने पढ़ा होगा कि तौहीद की कितनी किस्में आपने पढ़ी हैं? किसी को मालूम है? तीन शेख। तीन किस्में पढ़ी। कौन कौन? उलूहियत, रुबूबियत और अस्मा व सिफात। हाँ, उलूहियत, रुबूबियत, अस्मा और सिफात। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है, इसमें अल्लाह की रुबूबियत का बयान है, अल्लाह की रुबूबियत का बयान है। इसी तरह अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये अल्लाह के अस्मा और सिफात का बयान है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में ये अल्लाह की तौहीद रुबूबियत नहीं, उलूहियत का बयान है, तौहीद उलूहियत का बयान है। इसलिए कि इबादत की जितनी किस्में पाई जाती हैं, सबकी मुस्तहिक जात कौन है? अल्लाह की है। सबकी मुस्तहिक जात कौन है? अल्लाह की, अल्लाह की है। वही इबादत, चाहे जितनी भी किस्म की इबादत होती है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, बेशक मेरी कुर्बानी, व महयाया, बेशक मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, सब सारे जहान के रब के लिए है। तो तौहीद की जितनी किस्में पाई जाती हैं, अरे इबादत की जितनी किस्में पाई जाती हैं, चाहे नमाज पढ़ना हो, चाहे रोजा रखना हो, चाहे नजर नियाज मानना हो, नजर नियाज मानना हो, पुकारना हो, दुआ करना हो, यानी जितनी भी किस्में इबादत की हो सकती हैं, वो इबादत तमाम की तमाम किसके लिए खास है? अल्लाह के लिए खास, अल्लाह के लिए खास है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में उसी तौहीद, यानी तौहीद उलूहियत का बयान, किसका बयान है? तौहीद उलूहियत का बयान है। उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहां से दुआ है, हमें दुआ सिखलाई गई है कि हम अल्लाह से हिदायत की तौफीक मांगे। यहाँ हिदायत की तौफीक की दुआ है। अल्लाह से हम किस चीज की दुआ मांगे? अल्लाह से हिदायत की तौफीक की दुआ मांगे कि अल्लाह हमें हिदायत तौफीक दे दे, हिदायत की यानी हिदायत की तौफीक दे दे अल्लाह, ताकि हम सीधे रास्ते पर चलें, सीधे रास्ते पर चलें। तो यह दिन सिरातल मुस्तकीम में बंदा अल्लाह से सीधे रास्ते की रहनुमाई की तौफीक चाहता है। इस दिना तू हमें दिखा, क्या देखा है? दिखा हमें। इस दिना मैंने बताया था, इहदी जो है ये क्या है, कौन सा सिगा है, कौन सा फेल है? फेल अम्र है। अमर। और फेल अम्र में जो है क्या होता है? हुक्म होता है। तो इह दिना, और ना जो है ये मफूल भी ही है, ये मफूल है। इह दिना तू हमें दिखा, सिरातल मुस्तकीम, ऐसा रास्ता जो सीधा हो, ऐसा रास्ता दिखा जो सीधा हो।
مستقیم مانے ایک دم سیدھا، اسٹریٹ ایک دم. کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سیدھا اسٹریٹ جو ہو جاتا ہو، جس میں کوئی ہیج پیچ نہ ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دیکھ لکڑی لی، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا راستہ کیا لکیر کی. پھر وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ، پھر آپ نے اس لکیر کے لکیر کھینچی، پھر دائیں جانب لکیر کھینچی، پھر بائیں جانب لکیر کھینچی، اور پھر کہا بیچ والی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا وان ھذا صراطی مستقیم، یہی میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ، اسی راستے کی اتباع، ولا تتبعوا السبل، دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، ورنہ وہ دیگر راستے تمہیں کیا کریں گے، جدا جدا کر دیں گے، راستے سے بھٹکا دیں گے. تو یہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ یا صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ صراط مستقیم ہی اسلام ہے. صراط مستقیم ہی کیا ہے؟ اسلام، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. تو صراط مستقیم کون سی صراط ہے، کون سا دین ہے؟ دین اسلام. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو انسان دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، کسی اور راستے سے عمل کر کے کامیاب ہونا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیں جانا ہے دلی، ہم نے راستہ پکڑ لیا ممبئی کا، تو کیا ہم دلی پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے. جانا ہے دلی، ہم نے ٹرین پکڑ لیا بامبے کی، تو ٹرین ہمیں بامبے پہنچائے گی کہ دلی پہنچائے گی؟ بامبے. بامبے پہنچائے گی، دلی نہیں پہنچا سکتی، دلی نہیں پہنچا سکتی. تو ہم ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوگی ہمارے لیے. اچھا، کون سے ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جیسے میں نے تو میرے خیال سے کوئی مشکل لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے جیسے کہا اہدینا، اہدینا ہدایت کے ہدایت مانے ہدایت کا اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، ہدایت کی توفیق اہدینا. تو یہاں دیکھیے آپ کہ ترجمہ قرآن میں دیکھا ہمیں، اسی کا ہم نے کہا تو ہمیں دکھلا وہ راستہ جو سب سے سیدھا ہے، تو ہمیں دکھلا وہ راستہ جو سیدھا ہے، تو ہمیں دکھلا وہ راستہ جو کیا ہے، سیدھا ہے. تو یہاں صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے، کون سا دین ہے؟ دین اسلام. میں نے بتایا تھا کل صراط کے معنی ہوتے ہیں نگل جانا، ہضم کر جانا. کیونکہ انسان جب راستہ چلتا ہے تو چلتے چلتے جب آگے بڑھتا جاتا ہے تو گویا راستہ کم ہوتا جاتا ہے، تو گویا کے راستے کو نکل رہا ہے. جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ دو لقمہ اٹھاتے اٹھاتے لقمہ کھانا ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی راستہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے صراط کے لغت میں جو معنی ہے نگل جانے کی، ہضم کر جانے کی، کیونکہ راستہ آدمی چلتے چلتے نگل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور مستقیم کے معنی اسٹیٹ، ایک دم سیدھا، کوئی جس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو، جس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، جو ٹیڑھا راستہ نہ ہو، ایک دم سیدھا راستہ ہو. تو یہی دین اسلام، یہی صراط مستقیم ہی دین اسلام ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے کیا کیا، پیش کیا. تو میں نے کہا کہ انسان کو
کامیابی مل سکتی ہے تو دین اسلام پر عمل کر کے ہی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر دین اختیار کر لے تو نہیں مل سکتی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ کیا کرنی پڑتی؟ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی ہماری اتباع کرنی پڑتی، یعنی انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری دور میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے، لوگوں کو عیسائی نہیں بنائیں گے، لوگوں کو عیسائی نہیں بنائیں گے، بلکہ دین اسلام کا پرچار کریں گے اور دین اسلام کے مطابق وہ عمل کریں گے، دین اسلام کے مطابق وہ عمل کریں گے، اپنے دین کا پرچار نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو چکا ہے، ان کی نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب جس نبی کی نبوت کا دور چل رہا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جس نبی کی نبوت کا دور چل رہا ہے اس نبی کی نبوت شریعت کے مطابق عمل کریں گے تبھی کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ کوئی اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے کامیاب ہونے کے لیے تو اللہ کے ہاں وہ منظور نہیں ہو، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا انسان اس دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہوگا، نقصان میں ڈال رہا ہوگا، نفع بخش تجارت اس کی نہیں ہوگی، نقصان دہ اس کی تجارت ہوگی۔ پھر کہا صراط الذین، پہلے رہنمائی کیا کہا؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی تو ہمیں توفیق دے۔ پھر کہا سیدھا راستہ کن کا ہے؟ سیدھا راستہ کن کا ہے اور کن کا راستہ سیدھا نہیں؟ تو کہا صراط الذین، ان لوگوں کے راستے کی توفیق دے، ان لوگوں کے، کیا کہا؟ ان لوگوں کا راستہ دکھا انعمت علیہم، تو نے انعام کیا جن پر، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا دکھلا، راستہ ان لوگوں کا دکھلا انعام کیا جن پر تو نے، یا انعام کیا تو نے جن پر، کیا بتایا؟ صراط الذین راستہ دکھلا ان لوگوں کا، راستہ دکھلا ان لوگوں کا انعمت علیہم انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ المغضوب علیہم جن پر غصہ کیا گیا، کیا ہے؟ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ غصہ کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہاں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر جو پر نہ کہ ان لوگوں کا راستہ غصہ کیا گیا جن پر، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ غصہ کیا گیا جن پر، غضب نازل ہوا جن پر، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ سے بھٹک گئے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ سے بھٹک گئے۔ قرآن نے کہا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، نیک لوگوں کا ذکر کیا تو نیک لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی جیسا عمل لوگوں کو کرنا چاہیے، یعنی جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں انہیں نیک لوگوں کے جیسا عمل کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے جیسا کام کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے جیسا کام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دیا
दे जिन पर तेरा इनाम हुआ, जो तेरे नेक बंदे रहे हैं, जो तेरे मुखलिस बंदे रहे हैं, उन लोगों के रास्ते से हमें बचा जो जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, और जो रास्ते से क्या हो गए, भटक गए। तो यहाँ मगजूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, इससे मुराद जो है यहूदी है। इससे मुराद क्या है, यहूदी है। और जालिन से मुराद जो है नसारा यानी ईसाई है। कौन है, नसारा यानी ईसाई है। कौन लोग हैं, ईसाई हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें उन वो रास्ता जो सीधा है, और दिखा हमें उन लोगों का रास्ता, इनाम किया जिन पर, ईमान ईमान किया तूने जिन पर, ना कि उन लोगों का रास्ता, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन में पर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, और ना कि उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए। तो यहाँ मुराद कह रहे हैं गैर मगजूब अलैहिम से मुराद यहूदी लोग हैं, और जालिन से मुराद नसारा है। जालिन से मुराद क्या है, नसारा है। जालिन से मुराद क्या है, नसारा। मगजूब अलैहिम यहूदी क्यों है, इसलिए कि यहूदियों के पास इल्म था, लेकिन इल्म के मुताबिक उन्होंने अमल नहीं किया। यहूदियों के पास इल्म था, लेकिन इल्म के मुताबिक उन्होंने अमल नहीं किया, इसलिए उन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। और यह नसारा के पास इल्म नहीं था, बगैर इल्म के अमल किया, बगैर इल्म के अमल किया। और उसी अमल का नतीजा हुआ कि उन लोगों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के बेटे हैं। और कहा तीन खुदा, क्या है, तीन खुदा करार दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह तबारक व तआला को, मरियम को, या इसी तरह बाद रवायतों में है हजरत जिब्रील को। यानी तीन इलाहों के कायल हो गए कौन लोग, यहूदी, अरे यहूदी ना, ईसाई, जिसे तसलीस कहा जाता है, जिसे तसलीस कहा जाता है। ईसाई तीन इलाहों के कायल हो गए। पहले इलाह, एक इलाह मान लिया अल्लाह को, दूसरा इलाह मान लिया ईसा अलैहिस्सलाम को, और तीसरा इलाह मान लिया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम को। यही तीन इलाह मान लिया। किस कायनात के तीन इलाह, जाहिर सी बात है कायनात के तीन इलाह नहीं हो सकते, या एक ही कंपनी के तीन मालिक नहीं हो सकते। एक ही मालिक होगा, एक सबसे बड़ा होगा, उससे दूसरा नीचे होगा, उससे तीसरा नीचे होगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लोग नीचे होंगे। सबके दर्जात में फर्क है, इसीलिए देखते हैं एक प्रेसिडेंट बनता है, एक वाइस प्रेसिडेंट बनता है, एक सेक्रेटरी बनता है, तो शायद वाइस सेक्रेटरी बनता है। यानी दो सेक्रेटरी नहीं होते हैं। आप देखिए एक चीफ मिनिस्टर है, तो एक दो जो है उसके जो है वाइस चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, नायब वजीर आला बन जाते हैं, नायब वजीर आला बन जाते हैं। गोया कि दो लोग अगर बन रहे हैं एक ही ओहदे के लिए, तो दोनों का ओहदा और रुतबा बराबर नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम मखजूब अलैहिम से मुराद कौन लोग हैं, मखजूब अलैहिम से मुराद कौन लोग हैं, यहूदी। यहूदी लोग हैं। क्यों उनको कहा गया, क्योंकि उनके पास इल्म था लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते थे। अमल नहीं किए। और जालिन से मुराद कौन लोग हैं, यहाँ पे नसारा है, ईसाई। नसारा या ईसाई हैं। क्यों उनको कहा गया, क्योंकि उनके पास इल्म भी नहीं था और ना अमल था। नहीं इल्म था, लेकिन इल्म नहीं था लेकिन अमल था। जी। इल्म नहीं था लेकिन अमल था, जैसे तीन इलाह को बयान कर दिया, जी। तीन इलाह है, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया जालिन, वो गुमराह हो जालिम। वो गुमराह हो गए, इसीलिए उनको गुमराही का खिताब दिया गया। ये
سورہ فاتحہ کی مختصر سے تفسیر ہوگی، آپ ترجمہ ہم شروع سے سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دیکھا تمہیں ہمیں وہ راستہ جو سیدھا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ انعام کیا تو نے جن پر، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہ ترجمہ ہوا مختصر سا سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ کے ختم کرنے کے بعد، کیونکہ یہ سورہ جو ہے مکمل دعا پر مشتمل ہے، پہلے بتایا دیکھیے اللہ کی ربوبیت کا بیان، اللہ کے اسماء و صفات کا بیان، اللہ کی الوہیت کا بیان، پھر اس کے بعد ہدایت کی دعا، سیدھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا، گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا، غضب شدہ لوگوں کے، ایسے لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ تو دعا پر یہ مشتمل ہے، اسی لیے اس کا نام، سورہ کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، سورۃ الدعاء بھی ہے۔ تو یہ دعا پر مشتمل ہے، اور جب دعا کی جائے تو دعا کے کرتے وقت اس پر آمین کہنا چاہیے، اور آمین کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ آمین کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، یہ تجیب، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، یہ آمین کا معنی ہے۔ تو جب بھی ہم اسے پڑھیں تو آمین کی۔ اب رہا ایک مسئلہ، یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد نماز میں اگر امام کے پیچھے انسان نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے، تو یہ مقتدی جو ہے آمین زور سے کہے گا یا آہستہ کہے گا؟ تو حدیث کی روح سے جو بات معلوم ہوتی ہے، حدیث کی روح سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین صحابہ کرام کہا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، مسجد گونج اٹھتی تھی، اتنی زور سے کہا کرتے تھے، اور اسی لیے آمین کہنا یہ ہے، سنت ہے، اس لیے دعا ہے، اس لیے آمین سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو اشکال دور کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ختم کیا جاتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ ناس پڑھیں گے، لیکن ہم چاہیں گے 2-3 دن کا وقفہ جو ہے، اس وقفے کے دوران آپ لوگ جو ہے اس سورہ کا ترجمہ لکھ کر کے آپ بھیجیں، ترجمہ لکھ کر کے بھیجیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھیں کہ پہلی آیت میں اللہ کی کس صفت کا بیان ہے، دوسری اور تیسری آیت میں اللہ کی کس صفت کا بیان ہے، چوتھی آیت میں اللہ کی کس صفت کا بیان ہے، پانچویں اور چھٹی آیت میں کس چیز کا بیان ہے، اور لاسٹ میں کس چیز کا بیان ہے، اس کی بھی وضاحت کریں تو بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔